اور شعور دیا، مزید کرم فرمایا، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا سلسلہ جاری کیا۔ ایک دو نبی نے تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا کہ اس کی راہبری کرے، پوری خیر خواہی کے ساتھ وہ راہبری کر رہے ہیں، ہر قسم کی تکالیف کو وہ برداشت کر رہے ہیں اس کی طرف سے، لیکن اس کی خیر خواہی میں کمی نہیں آنے دیں۔ اب سیدنا نوح علیہ السلام وہ فرماتے ہیں کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا، کہ جب بھی ان کو دعوت دی اور وہ انہی کے نفع کے لیے دی ہے تاکہ آپ ان کو بخش دیں، فائدہ انہی کا ہے، تو جب بھی ان کو دعوت دی تاکہ آپ ان کو بخش دیں، انہوں نے آگے سے کیا کیا؟ اپنے کانوں کے اندر انگلیوں کو ڈال دیا۔ وہ بتانا چاہتے ہیں ہم سنتے ہی نہیں بات، نعوذ باللہ۔ اب نبی ہیں، یہ حرکتیں ان کے سامنے کر رہے ہیں لیکن وہ برداشت کر رہے ہیں۔ آج کسی کے سامنے یہ حرکت کرو، بات کرو، وہ سامنے وہ کان میں انگلی ڈال دے تو کیا ہو؟ بات کرنے کو دل ہی نہیں کرے گا، اس کو چھوڑو۔ چہرے پر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ پوری خیر خواہی کے ساتھ وہ دعوت دے رہے ہیں کہ مسئلہ اس کا بڑا عام ہے، ایسی الٹی حرکتیں کر رہا ہے، تکلیفیں پہنچا رہا ہے، لیکن ان کی خیر خواہی میں کمی نہیں آ رہی۔ اور ایک دو دن کی بات نہیں، محترم دوستوں بزرگوں، 950 سال تک دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ مسئلہ بڑا عام ہے۔ ایسے ہر نبی علیہ السلام پوری خیر خواہی کے ساتھ میں، آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے رحمت للعالمین خاتم النبیین بنا کر دیا کہ رحمت ہی رحمت۔ کیسی حرکتیں وہ کر رہے ہیں آگے سے، آپ فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد وخوفت فی اللہ ما لم یخوف احد، کہ اللہ کے لیے مجھے ایسی تکلیفیں پہنچائی گئیں کہ کسی کو ایسی نہیں پہنچائی، اور ایسا ڈرایا گیا کہ کسی کو نہیں ڈرایا، سب تکلیفیں برداشت کر رہے۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہیں۔ اب یہ ایک بڑی پریشانی کا منظر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا اس سے زیادہ سخت دن بھی آپ پر آیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ طائف کا دن وہ اس سے بھی زیادہ سخت، کہ کیا معاملہ کیا انہوں نے، شریر لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، ان کے عوام کو دعوت دی، خواص کو دعوت دی، اور آگے سے یہ کی اور پتھر مار رہے ہیں، جو قدم اٹھاتے ہیں پتھر۔ تو یہ حال ہے۔ اور اس وقت پھر فرشتے آئے، آ کے کہنے لگے اگر آپ اجازت دیں تو ان دو پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس دیں، لیکن آپ رحمت للعالمین آپ نے ارشاد فرمایا جس کو مفہوم اگر یہ نہیں مانتے تو اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ ان کی نسلوں میں اللہ پاک ایسے پیدا کریں جو ایک اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ خیر خواہی ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو اس موقع پر ابو سفیان جو مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے وہ باہر گئے، دیکھا، حالات دیکھنے لگے، تحقیق کرنے لگے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پکڑ کر خیمے میں لے گئے، اب دعوت دے رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، ان کو کچھ بات سمجھ میں آئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے اے ابو سفیان ابھی تک تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے؟ تو کہا یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، اگر کوئی اور معبود ہوتا تو ہماری مدد کرتا، آپ کے ساتھ کتنی جنگیں لڑی ہیں، کوئی فتح نہیں، پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، کتنا ستایا ہے آپ کو، لیکن کوئی ادھر سے تو یہ بات تو سمجھ گیا۔ آپ نے فرمایا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اپنے بارے میں فرمایا، تو یہاں وہ اٹک گیا، رک گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ کے پھر خیمے لے گئے، پھر سمجھا رہے ہیں کہ جب تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانو گے تمہاری نجات نہیں ہو سکتی۔ سمجھا رہے ہیں کہ بچ نہیں سکتے۔ کوئی سمجھ میں آئی بات، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے، آپ نے دعوت دی، مسلمان۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ خاندان کا رئیس سے بڑا ہے، کچھ اس کی عزت افزائی، حوصلہ افزائی کی جائے۔ اس وقت سب مکہ والوں کا سب سے بڑا مسئلہ امن تھا، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ 21 سال تک کیا کیا ہم نے ان کے ساتھ۔ 13 سال ہو گئے مکہ مکرمہ اور 8 سال ہو گئے مدینہ منورہ، کہ وہاں بھی ان کو آرام سے نہیں رہنے دیا،
ہر ایک کو پتا ہے، تو اب وہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ ڈرے ہوئے ہیں سب۔ تو سب سے بڑا مسئلہ امن، کہ امن ہمیں مل جائے۔ تو آپ نے اس کی یہ عزت افزائی کی کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہے، اس کے گھر کو اس کو بڑا مقام دیا ہے دوسرا سے۔ تو اس نے کہا یہ گھر تو بہت آپ نے عزت دی، لیکن میرا گھر کتنا بڑا چھوٹا ہے، کتنے آدمی آئیں گے اس میں؟ آپ نے اور وسعت فرمائی کہ جو حرم میں داخل ہو جائے اس کو امن، حرم بہت بڑی جگہ ہے، کئی لوگوں کو امن ہو جائے، لیکن ابھی بھی سب آپ نے ارشاد فرمایا جو اپنے گھر کے اندر ہو اور دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن ہے۔ تو ہر ایک کا گھر ہے، اپنے گھر میں ہو کے دروازہ بند کر لے، تو امن اتنا عام کر دیا، بڑا خوش ہو گیا۔ آ کے قوم کو کہنے لگے جاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معافی مانگو، بڑے معاف کرنے والے ہیں وہ۔ تو بیوی ان کی ہندا وہ کہنے لگی اس کی بات کو نہ مانو، مروائے گا تمہیں، وہ کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ کہ 21 سال کا ظلم ہے، ظالم کو بھی پتا ہے مظلوم کو بھی پتا ہے، کوئی بھولے تو نہیں ہے۔ کیا کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کیا کیا حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کیا کیا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے ساتھ، اور کیسے مارا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائیں، سب کو پتا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کیسے معاف کریں گے، نہ جاؤ مروائے گا یہ تمہیں۔ اس نے کہا جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات مانو، اپنے خامن کو گرا کر اس کے سینے پر بیٹھ گئی کہ اس کی بات کو نہ مانو۔ وہ کہہ رہے میں جو کہہ رہا ہوں وہ بات کرو۔ اب یہ حال، یہ منظر تھا، اتنی سخت عورت، اب وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں، اندر تو ہے کہ وہ بات۔ اب دن گزر گیا، رات شروع ہو گئی، تو یہ انتظار میں کس وقت ہمیں ماریں گے، کس وقت قتل عام ہوگا۔ تو رات ہو گئی، ابھی تک کچھ نہیں ہوا، اندھیرا اور پھیل رہا ہے۔ یہ باہر نکلی، ان کے خیموں کی طرف گئی کہ کیا ہوگا، خیموں میں ہے کوئی نہیں، کدھر چلے گئے؟ حرم آئی تو دیکھا سب صحابہ حرم کے اندر عبادت میں لگے ہوئے ہیں، نماز میں لگے ہوئے ہیں، کوئی قیام میں، رکوع میں، سجدے میں اور دعا میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے بارے میں دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو وہ ان کی سوچ کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے کہ ان کے اخلاق کیسے اعلیٰ ہیں، اس محنت کرتے کرتے ایسے اخلاق بن گئے کہ ان تکلیفیں پہنچانے والوں ہی کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگ رہے۔ تو اس رات کے منظر نے اس کے دل کو پلٹ دیا۔ اب صبح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہی ہیں، تو مسلمان ہونے کے لیے جسے پوچھا کیا کہہ رہی تھی اور آج کیا، تو اس نے یہ بات کہی کہ یہ منظر میں نے دیکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کہنے لگی کہ جتنے باہر خیمے لگے ہوئے ہیں، جو صحابہ کے خیمے تھے، ان خیموں میں سب سے مبغوض اور برا خیمہ کل تک میرے نزدیک آپ کا تھا، اور آج سب سے زیادہ محبوب خیمہ میرے نزدیک آپ کا ہے۔ نہیں اور مسلمان تو ایک منظر، ایک چیز ہے، ایک خیرخواہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حرم میں داخل ہوئے، بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوئے، پھر باہر نکلے، مکہ والے باہر ہیں، کہنے لگے، آپ نے ان سے پوچھا میں کیا معاملہ کروں تمہارے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا آپ کریم لوگ ہیں، کریم لوگوں کی اولاد ہیں، تو کرم ہی چاہتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ، کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، کہ یوسف علیہ السلام نے جو اپنے بھائیوں کو کہا تھا، جن بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا اور بیچ دیا تھا، انہوں نے جو اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، میں بھی آج تمہیں یہی کہتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں تمہارے اوپر، وانتم الطلقاء، اور تم سب آزاد ہو، کیونکہ اب سب قبضے میں ہیں، علاقہ فتح ہو گیا ہے، غلام کہ انتم الطلقاء، سب کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ یہ آپ نے ہم کو ارشاد کیا کہ آپ رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو ایک محنت کہ جس محنت کی وجہ سے انسانیت کا رخ اس طرف پلٹ جائے کہ یہاں جو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے ہم نے کرنا کیا ہے، کون سی زندگی اختیار کرنی ہے، اپنی سوچ سمجھ والی زندگی اختیار کرنی ہے، یا جو اللہ کی طرف سے اس کے لیے مقرر کیا ہوا راستہ اور دین حق اللہ نے اتارا ہے اس کو اختیار کر۔ اگر اپنی سوچ سمجھ پر چلے گا، قدم قدم پر ٹھوکریں اس کی اور تباہیاں اور آخرت کی تباہی تو وہ ہے جس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں جو اللہ پاک اب دنیا میں بھی یہی ہے،
جو جس چیز کو بناتا ہے وہ اس کا طریقہ استعمال بھی بتاتا ہے. مشین کسی نے بنائی، گاڑی بنائی، تو کیسے اس کو استعمال کرنا ہے وہ ہدایت نامہ کچھ لکھ دیتے ہیں، ایسے استعمال کرنا ہے اس کے فلاں پرزے کو ایسے استعمال کرنا، فلاں پرزے کو ایسے استعمال کرنا. کوئی بڑی نازک مشین ہے تو کوئی آدمی بھی ساتھ بھیج دیتے ہیں کہ تاکہ سکھا کیا ہے عملی طور پر. تو یہ تو ایک مشین ہے. اب اس میں بھی اپنی مرضی استعمال نہیں کرتا کہ جی میں نے تو بہت کچھ پڑھا ہوا ہے، میں تو بڑا سمجھدار آدمی ہوں، میں اپنی مرضی سے چلاؤں گا اس کو. یا اپنی مرضی نہیں چلا، میری گاڑی میری ہے، میرے پاس تو اتنی ڈگریاں ہیں، میں تو بڑا سمجھدار ہوں، اپنی سمجھ سے چلاؤں گا. تیل کی جگہ پانی ڈال دیا، پانی کی جگہ تیل ڈال دیا. دائیں طرف اشارہ دینا تھا بائیں طرف اشارہ دے دیا، گاڑی کو روکنا تو تیز کر دیا. تو کیا حال ہوگا کہ اس کی اپنی مرضی چل رہی ہے، اپنی مرضی چلے گی، جان کا بھی نقصان، مال کا بھی، اپنا بھی، دوسروں کو بھی نقصان کرے گا. سب سمجھتے ہیں ٹھیک ہے آپ سمجھدار ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑی معلومات ہے، لیکن اس وقت تو آپ کو ان کی ماننی پڑے گی جس نے یہ گاڑی بنائی ہے. وہ جیسے کہہ رہا ہے، جو اس نے ہدایات دی ہیں اس کے مطابق استعمال کرنا پڑے گا ورنہ نقصان. تو اس انسان کو بھی کسی نے بنایا ہے، خود نہیں بن گیا. بنانے والے اللہ پاک ہیں، انہوں نے پیدا کیا. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں بنایا، ایک ترتیب کے ساتھ بنایا. حالانکہ دنیا کی کوئی مشین اندھیرے میں نہیں بن سکتی، 2 تاریں بھی نہیں جوڑ سکتے آپس میں. اس کی باریک دماغ کی تاریں اللہ نے جوڑی ہیں، بنائی ہیں باریک رگیں کہ آج اگر کوئی آپریشن کرتے ہیں تو ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں کہ ادھر کی ادھر نہ کٹ جائے. ایسے باریک رگیں بنانے والے اندھیرے میں وہ بنائی ہیں خالق اور مالک. تو جنہوں نے بنایا ہے اس کو وہ جانتے ہیں اس کا دل کا پرزہ ہے، آنکھ کے پرزے ہیں، ہاتھ اور جوارے اور ہیں، ان کو کیسے استعمال کرے گا باقاعدہ طریقہ استعمال بتایا ہے. اپنی مرضی سے استعمال کریں، اپنی مرضی سے استعمال کرے گا تو تباہی تباہی. دل کو، آنکھ کو، زبان کو اپنی مرضی سے استعمال کرے. گاڑی غلط استعمال کر رہا ہے، اپنی مرضی سے استعمال کر رہا ہے تو اس کا نقصان تھوڑا ہے. اپنے جسم کے پرزوں کو غلط استعمال کر رہا ہے، اس کا نقصان زیادہ ہے. اس کا نقصان دنیا تک محدود ہے اور یہ نقصان ہمیشہ ہمیشہ ہے. کہ دل کا پہلا استعمال اس کا کیا ہے؟ اللہ کی ذات عالی پر ایمان لانا. اگر یہ اس نے صحیح استعمال نہیں کیا تو نقصان یہاں کا بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں رہے. معمولی بات نہیں ہے. جس نے دل بنایا وہ جانتے تھے یہ دل کس کام کے لیے بنایا. دنیا کی محبت، چیزوں کی محبت، دنیا سے دل لگا بیٹھے، دنیا سے یہ ہونا سمجھے، اسباب سے ہونا سمجھے. اگر یہ چیزیں اندر بڑی ہوئی ہیں، خالق اور مالک کی پہچان نہیں ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کی تکلیف ہو، معمولی نقصان نہیں ہے. اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اوپر محنت فرماتے ہیں. سب سے پہلی محنت ان کی اس کے دل کے پرزے پر ہے. یہ ایک رئیسی پرزہ ہے، بڑا پرزہ ہے، یہ ٹھیک ہو گیا سارے پرزے اس کے صحیح استعمال ہوں گے. اور اگر یہ غلط ہو گیا سارا جسم اس کا غلط استعمال. تو پوری محنت اس پر فرماتے ہیں کہ اس کے اندر سے ہر غیر کا تأثر نکل جائے، اللہ کی ذات عالی کا تأثر اس کے اندر پیدا ہو. جہاں جہاں سے بھی ہونا یہ سمجھ رہا ہے، جہاں جہاں سے بھی ہونا یہ دیکھ رہا ہے، جہاں جہاں سے ہونا یہ سن رہا ہے، وہ سب غلط ہے. کرنے والی ذات صرف ایک اکیلے اللہ ہے. وہ چاہیں تو ان اسباب سے کر دیں، چاہیں تو ان اسباب کے بغیر کر دیں، چاہیں تو ان اسباب سے جو نظر آ رہا ہے اس کے خلاف کر کے انہی اسباب سے دکھا دیں. سورج جیسے روشنی نظر آ رہی ہے، روشنی پہنچانے میں اللہ پاک سورج کے محتاج نہیں کہ جی سورج نہیں ہوگا تو روشنی نہیں ہوگی. بالکل اللہ محتاج نہیں ہے. چاہیں تو اس روشنی کو ایک چھوٹی سی کنکری کے اندر رکھ دیں، وہ کنکری پورے عالم کو روشن کر. روشنی پہنچانے میں یہ سورج اللہ کے حکم کا محتاج. چاہیں تو اس سورج سے جو روشنی پہنچا رہا ہے اندھیرا پھیلا دے کہ یہ سورج کر رہا ہے. سورج کی اپنی ذاتی حرکت ہے اور اپنی ذاتی اس کے اندر یہ قوت ہے، ذرا برابر اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں. اللہ نے اس کے اندر یہ چیز رکھی کہ یہ اتنے ہزار سال گزر گئے، اس کی حرکت میں ذرا بھی فرق نہیں آ رہا. بالکل ایک لمحہ بھی، ایک سیکنڈ بھی فرق نہیں آ رہا. یہ اپنا ذاتی نہیں ہے، پورا اللہ کا ایک نظام ہے. ایک دن آئے گا یہ طلوع نہیں ہوگا کہ اگر یہ روزانہ چل رہا ہے ہزارہ سال سے، ایک دن اس پر آنے والا ہے یہ نہیں طلوع ہوگا. اگر اپنی مرضی سے طلوع ہوتا تو آج بھی ہو جائے. انسانیت پریشان ہو جائے گی، سورج طلوع ہی نہیں ہو رہا، رات لمبی ہو گئی، حیوان پریشان، گھروں سے باہر نکل آئیں گے کیا سورج نہیں نکل رہا. اور نکلے گا تو پھر مغرب سے نکلے، مشرق سے نہیں نکلے.
18 سال سے مشرق سے نکل رہا ہے، آج کدھر سے نکلا؟ مغرب سے، تقریباً آدھے آسمان تک جائے گا، پھر مغرب کی طرف جا کر غروب ہو کر پھر جو پرانی اس کی ترتیب کی مشرق سے طلوع ہوتا رہے گا، یہ اس کی نزاع کا وقت شروع ہوگا۔ جیسے انسان کی نزاع کا وقت ہے، موت کا وقت، نزاع کا وقت آری اس کے اوپر ہو جاتا ہے، اور اس وقت ایمان لانا، توبہ کرنا کوئی قبول نہیں۔ اب اتنی بڑی نشانی کو جب پورا عالم دیکھ لے گا، واقعی کوئی کرنے والی ذات ہے، اب یہ مانیں گے، ایمان لائیں گے، اب ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اب گناہگار کوئی توبہ کرے گا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے کا وقت تو کرنے والی ذات صرف ایک اکیلے اللہ ہے۔ دل اللہ نے اس کام کے لیے دیا ہے کہ یہ بات اپنے اندر پیدا کرے، اور یہ آدمی کا ہر وقت امتحان ہو رہا، ہر وقت امتحان ہے اس کے دل کا، کہ جو حال اس پر طاری ہوا ہے، جو حال اس پر آیا ہے، اس حال میں اس کی توجہ کدھر؟ خوشی کا حال آیا ہے، کدھر توجہ چلے گی؟ اپنی طرف گئی، میں نے ایسے کیا تھا، میں نے ایسے کیا تھا، یا اللہ کی طرف؟ کوئی غم اور پریشانی مشکل پیش آئی، توجہ اس کی کس طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے یا مخلوق کی طرف؟ اب خوشی کے وقت اور غمی کے وقت کدھر دوڑتا ہے؟ فوراً اس وقت پتہ چلتا، ہر وقت آدمی کے اوپر حال آ رہا ہے۔ اگر اندر اسباب سے ہونا ہے، جو حال آئے گا فوراً سبب کو بولے گا۔ بیماری آئی، فوراً دوائی ڈاکٹر، اور کوئی مسئلہ اٹکا، اچھا بھی کون ہے، کس کے ساتھ تعلق ہے، کس کے پاس جائے، فوراً مخلوق کی طرف جائے۔ امتحان ہو گیا، خوشی آئی، کدھر گیا، یہ فلاں نے کیا تھا، میں نے کیا تھا، فلاں نے کیا، ہر حال میں اللہ کی طرف۔ کہ تاثر جب اللہ کی ذات عالی کا پیدا ہوا تو اب ہر حال میں اللہ کی طرف نگاہ ہوگی اس کی، اس وقت میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ خوشی کا حال آیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کا فضل ہے، اس وقت میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس امر کو پورا کرے گا، کامیاب ہو گیا۔ اور پریشانی کا حال آیا، اب یہ ان اسباب کی طرف نہیں، اللہ کی طرف۔ بیماری آئی، اللہ کی طرف متوجہ ہوگا۔ فقر و فاقہ آیا، اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، اس وقت میرا رب کیا چاہتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں کیا طریقہ ہے، وہ کر لیا، اس نے کامیاب ہو گیا۔ بیماری دور ہوئی یا نہ ہوئی، بھوک اور فقر و فاقہ دور ہوا یا نہیں ہوا، یہ کامیاب ہو گیا۔ ہر وقت کے عمل کے اندر عمل میں لگ جانا کہ اس وقت کیا عمل، اس میں کیا عمل اللہ کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، اس کی کامیاب۔ تو سب سے پہلا اس کا اپنے دل کے اوپر محنت کر کے یہ بات پیدا ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سوار ہیں، آپ نے باتیں ارشاد فرمائی، تربیت فرما رہے ہیں کہ اس بات کا یقین کر لو کہ اگر امت جمع ہو کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی مگر وہی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اور یہ جمع ہو کر سارے تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ پاک نے تمہارے خلاف لکھ دیا۔ کہ یہ ایک سیکھنے کی بات، بڑوں کی بھی چھوٹوں کی بھی، کہ بڑوں کی ضرورت، چھوٹوں کی کیا تربیت کرنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سکھا رہے ہیں، تو یہ ان کو سکھانا کہ پوری امت کو سکھانا ہے، آپ تو نبی ہیں، امت کو سکھانا کہ اس بات کو پوری امت سیکھے، اور اس بات کو بھی سکھانا ہے کہ پوری امت خود بھی سیکھے، دوسروں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، اور ہر آدمی پر محنت کر کے اس کو سکھائے۔ کہ یہ پہلی ضرورت ہے اس کی، دل کے اندر سے مخلوق کا تاثر ختم ہو جائے، نگاہ اللہ کی طرف جائے۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بنیادی دعوت لا الہ الا اللہ، اللہ کا ماں سوا جو کچھ ہے اس سے نہ ہونے کا یقین، اور اللہ پاک سے سب کچھ ہونے کرنے والی ذات صرف ایک اللہ ہے۔ بیماریوں سے شفا دینے والی ذات اللہ ہے، غموں کو دور کرنے والی ذات اللہ ہے، پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچانے والی ذات صرف ایک اکیلے اللہ ہے، کامیاب کرنے والی ذات صرف ایک اکیلے اللہ ہے۔ ہاں کامیابیاں ملیں گی، اس کو کہا محمد الرسول اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ملے گی۔ یہ بات اس کی بنیادی ضرورت ہے۔ پہلے دل کے اوپر یہ محنت کرے، اب جسم اس کے مطابق، زبان کے بول اس کے مطابق، آنکھوں کا دیکھنا اس کے مطابق، ہاتھوں کا پکڑنا، پاؤں کا چلنا، سوچ، ساری چیزیں اس کے مطابق۔ ہماری دنیا میں آنے میں سب سے پہلی ضرورت اب کیا ہے؟ دل صحیح ہو جائے، دل کو انسان بنا لے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی، ایک انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر یہ صحیح ہو جاتا ہے، درست ہو جاتا ہے، صالح ہو جاتا ہے، نیکی والا ہو جاتا ہے، تو سارا جسم اس کا درست ہو جاتا ہے، اور اگر یہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ فرمایا توجہ سے سنو کہ وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے، اس پر آدمی محنت کرے۔ ایک ہے دل کا جسمانی اعتبار سے صحت مند ہونا، اس کے خون کے اتار اور چڑھاؤ کا اور اس کی حرکت کا صحیح ہونا، یہ اصل صحت جسمانی جسم کے اعتبار سے، لیکن اصل روحانی اس کی صحت کہ ہر غیر کا تاثر ہے، اور اگر یہ تاثرات سے بھرا ہوا ہے تو پھر یہ بیمار دل ہے۔ جیسے آج جسم کے اعتبار سے دل کی بیماری خدا نہ خواستہ کسی کو ہو تو فوراً فکر کرتا ہے کہ بڑا اہم مسئلہ ہے، دل کا مسئلہ ہے۔ اس سے زیادہ جسم کی روحانی بیماری کا اثر کہ اگر اس روحانی بیماری کے ساتھ چلا گیا، غیر کو اندر بھرا ہوا ہے، اللہ کی ذات عالی پر ایمان نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی تباہی۔ تو اللہ پاک نے ایک مبارک محنت نصیب فرمائی ہے کہ جس میں آدمی اپنے آپ کو سامنے رکھ کر یہ محنت، اور دوسری چیز اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال ٹھیک ہو جائے، تیسری چیز اس کے مال کا استعمال ٹھیک ہو جائے۔ یہ تین چیزیں اس کے ٹھیک ہو جائیں، اللہ پاک اس کو تقوی کی دولت سے نوازتے ہیں، جس کی برکت سے پورے دین پر، پورے قرآن پر چلنا اس کے لیے آسان، اور ہر مشکل سے اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں۔ جو پریشانی آ جائے اس کا حل اس کے لیے، سخت سے سخت حال آیا دنیا میں، اس کا حل تقوی ہے۔ موت کا وقت سخت آئے گا، اس سختی کا حل تقوی ہے۔ قبر اس سے زیادہ سخت ہوگی، اس کا حل تقوی ہے۔ قیامت کے دن اور زیادہ سخت ہو کے آئے گا، اس کا بھی حل تقوی میں ہے۔ حساب کتاب اس کا بڑا ایک وقت ہے، اس کا حل بھی کیا ہے؟ تقوی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو پریشانی، جو مشکل، جو تنگی آئے گی، نکلنے کا راستہ صرف ایک تقوی ہے، اور ایسی جگہ سے روزی اللہ پاک عطا فرماتے ہیں جس کا اس کو وہم و گمان نہیں ہوتا۔ اور یہ دولتیں حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہو جائے۔ اللہ پاک نے دین کو آسان بنایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الدین یسر، مفہوم ہے آپ کی ارشاد گرامی کا، دین آسان ہے، کوئی چیز اس کی مشکل نہیں۔ کہیں باہر کی چیزیں اس کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں، اتنے اسباب ہوں گے تو میرا مسئلہ حل ہوگا۔ اتنے کھیتیاں، باغات اس کے پاس، زمین جائیداد ہوگی تو اس کا مسئلہ حل ہوگا۔ کسی چیز پر موقوف نہیں رکھا، ہر انسان کو اپنی کامیابی کے اندر خود کفیل بنایا، کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس اسباب موجود ہیں۔ دل ہے محل ساری چیزوں کا، اللہ نے وہ اس کو دے رکھا کہ بات دل کے اندر اترے، ہر انسان کے پاس موجود ہے، کوئی خریدنے کی ضرورت نہیں۔ یہ نہیں کہ مالدار کے پاس دو دل ہوتے ہیں، غریب فقیر ہے اس کے پاس ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، دو دل کسی کے نہیں بنایا، سب کو ایک دل دے رکھا، دل سب کے پاس ہے۔ اب دل تک بات صحیح پہنچے، اس کے اندر ایسے مثال دیتے ہیں جیسے ایک حوض کی 4 نالیاں ہیں، اور ان 4 نالیوں سے پانی صاف اور شفاف آ رہا ہے، حوض کے اندر پانی صاف شفاف پاک ہوگا۔ اور اگر 3 نالیوں سے پانی پاک آ رہا ہے، ایک نالی سے پانی گندا چھوڑ دیا، ناپاک چھوڑ دیا، سارے کو ناپاک کر دیا۔ دل تک بات پہنچانے کے ذرائع اور اسباب، اس کی زبان، اس کی آنکھ اور اس کا دماغ اور اس کے کان، یہ باتیں اس کے دل تک پہنچا۔ اگر ان ذرائع اور اسباب اور راستوں کو صحیح استعمال کرے گا، دل تک بات صحیح پہنچے۔ 3 راستوں کو صحیح استعمال کرنا ہے، زبان کو بھی، آنکھ کو بھی، کان کو بھی، اللہ کی عظمت اور بڑائی میں، مخلوق سے نہ ہونے میں، لیکن دماغ کی سوچ کو غلط استعمال کر رہا ہے، گند آ جائے، سب کچھ خراب کر دے گا۔ اپنی سوچ کو بھی پاک رکھے، اپنے خیالات کو بھی پاک رکھے، ایسا نہ ہو کہ غلط سوچ اندر جو دولتیں اس نے جمع کی ہیں ان ساروں کو ہی خراب کر دے۔ یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تو اس کو جیسے پہلے عرض کیا، بھیجا ہے قوت دے کر، استعداد دے کر، ایسے نہیں کہ یہ کچھ کر نہ سکے۔ قوت، استعداد، اپنی سوچ کو صحیح استعمال کرنا، زبان کو صحیح استعمال کرنا، یہ اللہ نے اس کو دے رکھی ہے۔ قوت، اختیار دے رکھا ہے، جیسے مرضی استعمال، دونوں کا اختیار ہے۔ اس وقت یہ زمانہ جس میں ہم چل رہے ہیں، یہ اختیار کا زمانہ ہے۔
بھلا کرے برا کرے اختیار ہے اس کو، نیکی کرے بدی کرے اختیار، یتیم کے سر پر شفقت سے اللہ کو راضی کرنے سے ہاتھ پھیرے اس کو اختیار ہے، یتیم کو ایک تھپڑ لگا دے، اس کے منہ سے بھی لقمہ نکال لے اس کو اختیار۔ اب یہ اپنے اختیار کو کیسے استعمال کر، نگاہ کوئی غلط چیز سامنے آئی جھکا لیا، نہیں جھکایا برقرار رکھا اس کو اختیار ہے، اگر جھکا لیا اس نے ایمان اور عمل کی حلاوت نصیب ہوگی، نہ جھکایا اس نے کبھی ایمان عمل کی حلاوت نصیب نہیں ہو سکتی۔ مجبور نہیں کیا اللہ نے اس کو، اختیار دے رکھا ہے اس کو کہ اپنے اختیار کو کیسے استعمال کرتا ہے، اور پھر اس استعمال پر اس کے اوپر حالات، اگر اختیار کو صحیح استعمال کیا حالات اس کے اچھے ہوں گے، غلط استعمال کیا حالات اس کے بگڑ جائیں۔ جیسے پہلے عرض کی پورے عالم میں فساد، خود اس کے اوپر حالات، برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے بڑے بڑے مسائل بن کے آ جاتے ہیں، ایک سے بچتا نہیں دوسرا سر پہ آ جاتا ہے، کہ کیا ہے غلط استعمال، دنیا کی زندگی میں تنگی، فساد، پریشانیاں، برکتیں اٹھا لی گئی۔ لیکن اگر صحیح استعمال کیا اپنے اختیار کو، اب حالات اس کے اوپر نقد انعام اللہ پاک دیتے ہیں، دل کا اطمینان، چین اور سکون۔ جب بھی کوئی نیکی کرتا ہے اس کو دل کا اطمینان، چین اور سکون عطا اور آگے دوسرے نیکی کی توفیق اس کو دے دے، آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، آداب ہیں، مستحبات ہیں، یہ آگے اس کو سنن تک اور سنتوں تک پہنچائیں گے۔ سنتوں کا اہتمام کیا، فرائض کا اہتمام اس کو نصیب ہوگا، فرائض کا اہتمام کیا اللہ پاک اپنی معرفت کی دولت سے اس کو نوازیں گے، یہ سارے دین پر چلنا اس کے لیے آسان ہوتا جاتا ہے، آگے بڑھتا جاتا ہے۔ یہاں کے مسئلے حل، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو بھی اچھے عمل کرتا ہے ایمان والا، مرد ہے یا عورت، فرمایا اس کی دنیا کی زندگی عمدہ بہترین زندگی، اور آخرت میں تو بے شمار اللہ پاک ان اعمال کا بدلہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ یہاں دنیا کی زندگی میں برکتیں اس کی، لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، کہ آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے اللہ پاک کھول دیتے۔ اور برکت کیا ہے کہ مسئلہ کوئی اٹکتا نہیں، مسئلے حل ہوتے جا رہے ہیں، جو آ رہا ہے مسئلہ حل، جو آگے حل، کوئی پریشانی میں پڑتا نہیں ہے، اور آپس کی الفت اور محبت اللہ پاک نصیب فرمائے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، محبت ہے، اللہ پاک اس سے محبت کرتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں میں اس فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت، وہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر وہ ملائکہ میں اعلان کرتے ہیں، سارے ملائکہ، اب ساتواں آسمان بھرے ہوئے ہیں ملائکہ سے، 4 انگشت کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے، وہ اتنی بڑی تعداد، وہ سب اس سے محبت کرتے ہیں۔ زمین پہ وہ اترتے ہیں اس کی محبت کے ساتھ کہ فلاں آدمی اللہ کا محبوب ہے، یہ نیک بندہ ہے۔ اب لوگوں کے دلوں کے اندر بھی اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، جو حقیقی محبت ہے، جس کے پیچھے کوئی غرضیں نہیں ہے، ورنہ آج غرضیں سب نام دے رکھا ہوتا ہے عزت کا، محبت کا، حالانکہ پیچھے اپنی غرض ہے، وہ پوری نہ ہو تو کوئی بیوی بیٹا بھی نہیں مانے، وہ غرضیں ہیں اپنی، کسی کی غرض پر پاؤں آ جائے الٹا ہو جائے گا۔ لیکن خالص محبت اللہ کے لیے وہ تو صرف ایمان اور اچھے عمل کی برکت سے اللہ پاک نصیب، جس کے پیچھے کوئی غرض نہیں، بس اس لیے غرض ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس لیے وہ محبت کر رہا ہے کہ یہ نیک عمل والا ہے، اس سے لیے محبت کرتے ہیں، آگے وہ بڑھتا ہے۔ اور جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں، ایسے آدمیوں کو اللہ پاک قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے، کہ جن کا اجتماع اللہ کے لیے، جن کا افتراق اور جدائی اللہ کے لیے ہے، قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے، اور ایمان کی تکمیل اس سے ہوتی ہے۔ یہ وہ عمل ہے اللہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض کیا اور اللہ کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے روکا، کسی کو دیا ہے تو اللہ کے لیے، نہیں دے رہا تو وہ بھی اللہ کی بنیاد پر، اللہ کی وجہ سے اللہ راضی ہو جائے، وقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو پورا کر۔ تو یہ وہ دولتیں ہیں جن کی وجہ سے آدمی کو ورنہ دنیا پیچھے غرضیں، حقیقت وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت صرف اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ایمان والوں کے لیے، اور کسی کے لیے نہیں، اور کسی کے لیے ہے ہی نہیں، تو کیسے وہ عزت ہو؟ جب فیصلہ ہے قرآن کا اور کسی کے لیے ہے نہیں، ایمان نہیں ہے، اچھے عمل نہیں ہے، تیرا لوگ عزت کرتے ہیں۔
بھائی وہ تیرے مکان کو دیکھ کے وہ اس کی بڑائی دل کے اندر ہے، گاڑی کو دیکھ کے اس کی بڑائی دل کے اندر ہے، وہ بھی دھوکے میں پڑے ہوئے، اس کو بھی دھوکے میں ڈال، یہ سمجھ رہا ہے میری عزت کر رہے ہیں، وہ جھک جھک کے دیکھ رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں گاڑی کوئی اور کسی کو بٹھا دو، یہ اس کو دیکھیں گے، یہ ہے تو وہ تو بڑائی دل کے اندر اس مقام اور بڑائی اور عہدہ اور مال اور اسباب کی ہے، اس آدمی کے تو نہیں۔ ایک آدمی گلیوں میں جھاڑو دیتا تھا تو کچھ عرصے بعد مال آ گیا اس کے پاس، لوگوں نے سلام کرنا شروع کر دیا، لیکن وہ جواب نہ دیتا ہوں، وہ کہتا تمہارا سلام پہنچا دوں گا۔ لوگوں نے کہا بھائی سلام کرتے تو سلام کا جواب دیا، دیکھا مجھے تو سلام نہیں کرتے ہیں، یہ تو جو گھر میں مال پیسے رکھے ہوئے اس کو سلام کرتے ہیں، تو میں کہہ دیتا ہوں فلاں فلاں نے تجھے سلام کہا ہے، مجھے اگر سلام کرتے تو پہلے بھی کرتے جب میرے پاس مال نہیں تھا، اب مال آیا تو سلام شروع کر دیا ہے، تو مجھے تو نہیں کر رہے، ایسے دھوکہ میں آج پڑے ہوئے، یہ سمجھ رہا ہے مجھے سلام کر رہے ہیں، میری عزت کر رہے ہیں، وہ پیچھے کچھ اور چیز ہے، دھوکہ دونوں طرف۔ تو محترم دوستو بزرگو، حقیقی عزت کس سے ملتی ہے؟ ایمان سے اور اچھے عمل سے، یہاں بھی عزت آخرت میں بھی عزت۔ اللہ نے یہ دولتیں نصیب فرمائی ہیں کہ یہ حقیقت آدمی کو نصیب ہو جائے، اطمینان چین سکون والی اس کی زندگی گزرے، کوئی مشکل نہیں، اپنے اختیار کو صحیح استعمال کر لے، ہر وقت نگاہ رہے اس کی کیا عمل میرے جسم سے نکل رہا ہے، اپنے دل کو جھانک کر دیکھتا رہے کدھر یہ متوجہ۔ اللہ پاک شکلوں کو، صورتوں کو، مالوں کو نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں اس کی دل کی کیفیت کیا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اور عمل کیا نکلے کہ اس کے دل کا کیا ہے۔ اس وقت ہم میں سے ہر ایک کے دل کی کیفیت پر اللہ کی نگاہ ہے، اندر کیا بھرا ہوا ہے۔ تو محترم دوستوں بزرگوں، ایسی محنت کی جائے، ایک فکر ہمیں لگا ہوا ہو، ایک مقصد کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اپنے آپ کو بنانے کے لیے، اپنے دل کو بنانے کے لیے بھیجا ہے، یہ نہیں کہ وقت گزر رہا ہے، وقت گزارنے کے لیے بھیجا ہے۔ محنت کا رخ چیزوں پر کرنے کی بجائے اپنے اوپر کرے۔ محنت میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی، جس چیز پر محنت کرتا ہے اس کی قیمت لگ جاتی ہے۔ دنیا کی چیزوں پر محنت کرے گا تو ان کی قیمت لگے گی، لیکن وہ قیمت اللہ کے نزدیک نہیں ہے، اس کے نزدیک ہے۔ اللہ کے نزدیک تو ساری دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، یہ بیچارہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ ہاں اپنے اوپر محنت کرے گا، اب اس انسان کی قیمت لگے گی، اور اللہ کی ہاں ایسی قیمت ہوگی کہ جو پوری اس مخلوق کی قیمت نہیں، اس انسان کی قیمت ہوگی، کہ نہ سورج کی وہ قیمت، نہ چاند کی وہ قیمت، نہ آسمان کی وہ قیمت، نہ زمین کی وہ قیمت جو ایک انسان کی ہے۔ لیکن محنت کا رخ ہے، جیسے عرض کیا محنت کوئی مشکل نہیں ہے، دنیا میں بھیجا ایک کام کے لیے، محنت کا رخ چیزوں کی بجائے اپنے اوپر کر دے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تقریباً 5 سال کا زمانہ ہے ان کے اسلام لانے سے لے کے انتقال تک کا، ایسی محنت فرمائی، ایسی محنت فرمائی کہ اندر سے ہر غیر کا تاثر ختم ہو گیا، صرف ایک اللہ کی ذات عالی کا تاثر اندر تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا، ان کے انتقال پر اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھا، فرشتے آسمان سے اترے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے، ان کی جنازے پر آئے، اور قبر جب کھودی جا رہی تھی خوشبو ہی خوشبو، ایک صحابی نے مٹی اٹھائی، مٹھی بھری، کھولا، فَإِذَا هِيَ مِسْكٌ، وہ تو ایک کستوری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، خوشی کے آثار آپ کے چہرہ مبارک پر ظاہر ہوئے، آپ فرمانے لگے خوشی میں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک موقع ہے یہ، اس موقع میں آدمی اپنے اوپر محنت، بلندیاں انسان کی یہ ہیں، ترقیاں انسان کی یہ ہیں، اپنے کو بنا لے، اللہ کے ہاں اس کی قیمت لگ جائے، اور اگر اپنے آپ کو نہ بنایا، خود اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا رہا، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں۔ فرعون اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا تھا، اور اعلان کر کے کہتا تھا وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ اعلان کر رہا ہے اپنی قوم کو، یا قوم، اے میری قوم، کیا میرے پاس ملک مصر نہیں ہے؟ دیکھو کامیابی تو اس ملک میں ملتی ہے، ان کو یہ کہہ رہا، اور یہ نہریں کہ میرے محلات کے نیچے بہتی ہیں، یہ نہیں ہے میرے پاس۔ اور آگے پھر کہہ رہا کیا دیکھتے نہیں ہو؟ دیکھو تو صحیح، یہ باطل بول رہا ہے، غلط باتیں کر رہا ہے، اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لفظ بول رہا ہے نہیں کا کہ وہ گھٹیا، نعوذ باللہ۔ ہر نبی عزت والے ہوتے ہیں، وجاہت والے ہوتے ہیں، شان والے ہوتے ہیں، بہت اونچے ہوتے ہیں،
عزتیں اور وجاہت اور شان دنیا اور ملک اور مال اسباب سے نہیں ہوتی. عزت والے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں وہ عزت والے. تو یہ کہہ رہا ہے میں بہتر ہوں یا وہ بہتر ہے، اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہے. اب یہ اندر غرور بھرا ہوا ہے کہ ان کے پاس تو کچھ نہیں، نہ کوئی لشکر ہے نہ سونے کے کنگن ہے. میرے پاس تو سونے کے کنگن بھی ہیں، لشکر بھی ہے. تو لشکر پر فخر، سونے کے کنگن اس پر فخر. یہ باتیں کر کر کے اپنی قوم کی بھی عقل مار دی. جب آدمی غلط بات سنتا ہے عقل مار دی جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں ہر بات نہ سنے آدمی، سننے دے، وہ سن کے متاثر ہوگا، عقل بھی ختم ہو جائے گی. فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. وہ تھے ہی فاسق. بات وہ سنے جو اس کو فائدہ دینے والی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں احی الحق بذکرہ وامیت الباطل بترک ذکرہ. حق کو زندہ کرو اس کا تذکرہ کر کے، باطل کو مار دو، ختم کر دو اس کا تذکرہ چھوڑ کر. تذکرہ کس کا کرنا ہے؟ حق کا، دین کا، دین کی باتوں کا، اللہ کی عظمت اور بڑائی یہ دلوں کے اندر ہو جائے. یہ تذکرے کرنے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی اطاعت، نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، یہ چیزیں ان کے تذکرے ہیں جو ہماری ضرورت ہے. اور جو ہو رہا ہے باطل، اس کا تذکرہ ہی چھوڑے، وہ خود بخود ختم ہو جائے. یہ ایک اصول بتایا انہوں نے کہ جس چیز کو وجود میں لانا چاہتے ہو اس کا تذکرہ. تو کس کو وجود میں لانا چاہتے ہیں؟ حق کو، دین کو. باطل خود بخود ختم ہو جائے. تو اس نے باطل باتیں کر کر کے ان کی عقل مار دی، حتیٰ کہ دعویٰ کر دیا انا ربکم الاعلیٰ کا. تو اپنے گمان کے اعتبار سے تو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے اپنے آپ، لیکن خود بھی ہلاک ہوا، اپنی قوم بھی پوری اس کو ہلاک کیا. فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض. نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، کوئی بھی ذرا برابر. لاکھوں جا رہے ہیں، کسی کی کوئی قیمت نہیں اللہ کے لیے. یہ کہ یہ اتنے تھے، ایک آدمی کی قیمت نہیں اللہ کے لیے. یہ اسے نعرے لگانے والے کی کوئی قیمت نہیں، جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہا ہے. اللہ کی ہاں قیمت ہے تو اس کی ہے جس کی زندگی اللہ کی اطاعت کے اندر گزرتی ہے، دل کے اندر اللہ کی محبت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور آپ کی اطاعت ہے. اب اس کی قیمت اللہ کی لگتی ہے. جیسے ابھی سنا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، یعنی کہ جو اپنے آپ کو کچھ سمجھے کہ وہ بڑا بن جائے، اپنے آپ کو ختم کر رہا ہے. کچھ بھی نہیں ہوں میں، مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات صرف ایک اکیلے. اب اس کی قیمت لگے گی اللہ کی. جیسے آتا حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تنائیوں میں، جیسے افسوس میں آدمی دونوں ہاتھوں پہ ملتا ہے، ایسے ہاتھ مل مل کے اے اللہ مجھ سے میں کچھ نہیں ہوں، مجھ سے کچھ نہیں. کرنے والی ذات کون ہے؟ صرف اکیلے اللہ. کہ اپنی نفی کرے، کرنے والی ذات صرف ایک اکیلے اللہ ہے. اب یہ بات دل کے اندر اتری ہوگی، اب اللہ پاک اس سے کام لیں گے. دنیا کی عزتیں، آخرت کی عزتیں، کامیابیاں جس کے یہ تصور نہیں کر سکتے، ایسی نعمتیں جس کا تصور نہیں کر سکتا. اپنا دیدار، اپنی رضا نصیب فرمائیں گے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. محترم دوستو بزرگوں، زندگی بہت مختصر ہے، وقت بہت تھوڑا ہے، اور یہی موقع ہے، اور کوئی موقع نہیں ملے گا کہ آج بھی نہیں، ابھی. آج کا کسی کو کیا پتا آج کا دن ملتا ہے کہ نہیں ملتا. ابھی کا میرا وقت کیسے گزرے، جو اس وقت میرے پاس ہے. اس لیے کہتے ہیں ماضی تو کیا گزر، مستقبل کی نہیں ہے خبر، حال ہے اس کے پاس. ابھی جو سانس چل رہا ہے یہ اگلے سانس کا بھی پتہ نہیں. اس چلتے سانس کو میں نے کیسے گزارنا ہے. اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، یہ چیزیں اندر اتر جائیں. اللہ کی اطاعت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر یہ چیز ہو اس چلتے سانس میں، یہ انسان کا ہے. کوئی عمل ایسا نہ صادر ہو اس کے جسم سے نہ نکلے ایسا عمل جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. باقاعدہ دعا ہر نماز میں ضروری قرار دے دی گئی، ہر رکعت میں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے ہیں. باقاعدہ یہ ایک ضرورت ہے ہماری، اس کو مانگنا اور زندگی اس کے مطابق بنانا. تو یہ موقع اللہ نے دیا ہے. ختم نبوت کی برکت سے یہ ذمہ داری بھی اللہ نے نصیب فرمائی ہے. جہاں اپنی فکر کر رہا ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کی فکر. اس لیے کہ ہم امتی ہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے. جو رحمت ان کی پہنچی ہے، جو دین اس کو پہنچائے، آگے دوسروں تک پہنچائے. اتنی اہم چیز ہے، آپ نے اتنی عمومیت کے ساتھ اس کو ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا. ایک بات بھی پاس دین کے آگے پہنچاؤ، اس کو روک کے نہ رکھو.
انسانیت کی ضرورت ہے، انسانیت نقصان میں چلی جائے گی کہ آپ کے پاس جو بات ہے روکے رکھا ہوا ہے. اتنی اہم چیز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ارشاد ہر عمل اتنا اہم ہے کہ آگے پہنچائے، آگے رحمت دوسروں تک پہنچائے. تو اللہ پاک نے اس دور میں اپنے فضل و کرم سے وہ راستہ نصیب فرما دیا، پورے عالم کی نیت کرتے ہوئے، آخری انسان کی نیت کرتے ہوئے جو کچھ ہے اپنی محنت کو بڑھاتا جائے، اپنی قوتوں اور استعدادوں اور صلاحیتوں کو استعمال کرے. اللہ پاک نے اس امت کو پیدا اس لیے کیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، انسانیت کی خیر خواہی کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، کسی خاص لوگوں کے لیے نہیں. کوئی خاص قوم ہو، خاص علاقہ ہو، خاص زبان والے ہو، خاص رنگ والے، ان کے لیے نہیں. قیامت تک آنے والی انسانیت پر ایسی محنت کرے کہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو. ایک ذمہ داری ہے، ایک محنت ہے، اور اس محنت میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے. جب اس محنت کو کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کے ساتھ، اور اپنا سب کچھ لگاتا ہے، کچھ نہیں چاہیے، ایک ہی بات چاہیے، اللہ راضی ہو جائے، اجر جو ملے گا وہ اللہ کی طرف سے ملے گا، اور اپنی ساری صلاحیتوں کو اس کے لیے خرچ کرتا ہے. اب اللہ پاک اس کی بات کے اندر ایک اندر دل کے غم اور فکر ہے، اور دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے، محنت کرتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے اور ساتھ محنت کرتا ہے. تو اللہ نے اس انداز کی محنت اجتماعیت کے ساتھ، نقل و حرکت کے ساتھ، کہ ایک جگہ بیٹھ کے نہیں ہو سکتی، کوئی ایک فرد نہیں کر سکتا، نقل و حرکت اس کے لیے ضروری ہے، اور اکیلے نہیں کر سکتا، اجتماعیت اس کے لیے ضروری ہے کہ جماعت بن کر یہ محنت کر کے جہاں تک پہنچ سکتا ہے وہاں تک پہنچائے، آگے دوسروں کو تیار کرے، وہ پہنچائے. تو اللہ نے اس زمانے میں یہ دولت نصیب فرمائی ہے، اس کی قدر کی جائے. بہت بڑی دولت، مولانا قرن اول کا ہیرا ہے کہ پہلے قرن میں صحابہ کے دور میں جو ایک محنت تھی وہ دولت اس انداز کی نصیب فرمائی. اب جتنا ان کی محنت کے ساتھ مشابہت ہوگی اتنا تاثیر اس کے اندر ہوگی. اللہ کی ذات عالی کے یقین کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے، اللہ کے دھیان کے ساتھ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اور بلند اخلاق کے ساتھ، اپنے جذبات کو جباتے ہوئے اور انسانیت کی خیر خواہی کے ساتھ یہ محنت ہوگی. اللہ پاک اس سے یہ کام ہے. تو اسی میں آگے بڑھنا اور ترقیات کے موت تک یہ دولت نصیب رہے. کیا خیال ہے؟ تیار ہیں اس کے لیے؟ اللہ پاک آسان فرمائے، قبول فرمائے. ایک گزارش ہے، جب تک یہاں سے جانے کے لیے نہ کہا جائے ہم بیٹھے رہیں، زیادہ وقت نہیں لگتا. اصل مقصود محنت ہے، اصل مقصود محنت جس کے لیے کہا جاتا ہے. خود بھی دوسروں کو بھی کہیں، ہم انسان ہیں، ضرورتیں ہیں ہمارے ساتھ، لیکن تھوڑا سا مؤخر کریں، دوسروں کے جمنے کا ذریعہ بنے، اٹھنے کا ذریعہ نہ بنے. کوئی اٹھے تو پاؤں پکڑ کے آدمی کے لیے بیٹھے. مہمانوں سے بھی یہی گزارش ہے. تو اب اس کے لیے عرض یہ ہے کہ جن کے پہلے وقت لگ چکے ہیں پیروں کے لیے فرمائے سال 7 ماہ کے لیے کون کون بھائی تیار ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور ہمت اور ہمت اور ہمت، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تشریف رکھیں، تشریف رکھیں. اللہ پاک آسان فرمائے، قبول فرمائے. علاقوں سے جماعتیں بنا کر تشریف لائیں، تشریف. ایسے ہی اندرون سال کے لیے ماشاءاللہ جماعتیں چلتی ہیں، محنت ہوتی ہے، مسلسل ایک محنت ہے. اور پھر جب آدمی مسلسل عمل کرتا ہے اللہ پاک اپنے فضل سے عمل کی حقیقت بھی نصیب فرما دے. تو اندرون سال کے لیے فرمائیں کون کون بھائی تیار ہے؟ فرمائیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور فرمائیں اندرون سال کے لیے، اندرون سال ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تشریف رکھیں، تشریف رکھیں. جماعتیں بنا کر اپنے علاقوں سے تشریف رکھیں، تشریف رکھیں. ایسے جو پرانے ساتھی ہیں ان سے یہ